پر شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اپنے ساتھ مخلص بنو گے انشاءاللہ۔ لیکن صرف ایک دن تک ہم پہ باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہماری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہوتے، ہمارے سینوں کے اندر قرآن ہوتا، ہماری لبوں پہ ذکر و اذکار ہوتے، احادیث میں محبت ہوتی۔ حضرات میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ اپنی مساجد میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ صرف 10 منٹ ترجمہ کلاس شروع کر دیں۔ یار 5 بندے ہوں گے، 2 بندے ہوں گے، 1 بندہ ہوگا، ترجمہ کلاس آپ شروع کرو گے۔ کم از کم آپ کی زندگی میں ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تیرے سارے گناہوں اور پاپوں کے لیے وہ بندہ معافی مانگتا رہے، وہ جدھر بھی جاتے بات پڑے گا آگے پڑھائے گا، تیرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پڑھنے پڑھانے کی بات دور ہے، ہم آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک آتا ہے، 7 دن میں اذان کے بعد جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جائے اور الحمدللہ شروع کر دیتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب جو بندہ بھی آئے گا اس کا جمعہ نہیں لکھا جائے گا، وہ بندہ ایسے آیا کوئی نماز پڑھ کے چلا گیا، اس کا جمعہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہوتے، اگر ہم ثواب اور اجر کو حاصل کرنا چاہتے، اذان سے پہلے ہماری ساری مساجد بھری ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں۔ حضرات چھوڑیے جو گناہ ہوئے، جو سیاکاریاں ہوئی، جو بدکاریاں ہوئی، لیکن اس رحمان کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا غفور الرحیم اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک گناہ کی معافی مانگو گے، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پر آؤ تو صحیح، ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وقت ہر بندے پہ آنے والا ہے جب بندہ غسال کے سامنے بے بس پڑا ہوگا۔ آج تیری وہ جوانی کدھر گئی؟ آج وہ تیری شبابیت کدھر گئی؟ آج جن زبان کے ذریعے تو بول کے تو لوگوں کو اپنی آواز اور پکار سنا سکتا تھا، وہ تیرے ہاتھ کدھر گئے؟ جن ہاتھوں کے ذریعے تو حلال اور حرام کماتا رہا ہے، وہ تیری زندگی کدھر گئی؟ جن کا جینا تو نے لوگوں کے لیے حرام کر رکھا تھا، تیرا وہ وقت تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی، مال و دولت بھی دیا تھا، بیوی بچے بھی دیے تھے، کھانے پینے کے لیے سب چیزیں دی تھی، تجھے بنگلہ بھی دیا تھا، سواریاں بھی دی تھی، تجھے زندگی بھی دی تھی، تجھے نعمتیں بھی دی تھی۔ آج تو غسال کے سامنے بے بس پڑا ہوا ہے، اب بتا تو کیا کرے گا؟ اب ساری زندگی میں کتنے تو کام کرتا رہا، اب اپنے آپ پہ کپڑے اتارنے کی قادر نہیں ہے، کپڑے اتارنے کی تجھ میں قدرت نہیں رہی۔ آج وہ تیری جوانی کدھر گئی؟ سب سے پہلے باپ فوت ہو جائے نا، سب سے پہلے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ ابا جان کی جیب کاٹتے ہیں۔ میں ایک جنازے میں شریک تھا، کہا کہ غسل دینا ہے، میں نے کہا ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس وقت میں پڑھ رہا تھا، اپنی دوسری کلاس میں تھا، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں گا، کرنا آپ نے۔ بیٹا آیا، کہتا ہے ابا جان کے کپڑے اتارے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا ابھی نہیں اتارے۔ کہا 1 منٹ رک جانا۔ وہ بھائی آیا، وہ دوست آیا اور کینچی لے کے سب سے پہلے ابا جان کی جیب کاٹ دی۔ جو اپنے باپ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اپنے ساتھ خاک مخلص ہوگا۔ ایسے کیوں ہوتا ہے ہمارے زمانے میں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یارو سارے درباروں کو چھوڑ کے، ساری محبتوں کو چھوڑ کے اس رحمان کی چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں اور انسانوں، اس رحمان کی دہلیز اور گھر میں آ جاؤ گے، رب رحمان تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوتے، نہ بولنے کی طاقت، نہ ہلنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، اب کیا کریں گے؟ اب غسل دے دیا جائے گا، کفن پہنا کے تجھے قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اب بدلا تیرے حساب و کتاب کی گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، اب تجھ پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ حضرات ہمارے پاس کیا ایسی نیکی ہے کہ اگر آج ہمیں موت آ جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کسی ایک نیکی کے بلبوتے کہ ہم کہہ دیں اے اللہ ساری زندگی میں ایک نیکی کی ہے تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں آ کے اخلاص کے ساتھ، میرے پاس ایک نیکی ہے اور کچھ نہیں کر سکا، ایک نیکی ہو۔ اگر ایک نیکی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ حضرات جہنم کے عذابات بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے،
फरमाते हैं जब जहन्नम में इन जहन्नमियों को डाला जाएगा, इन बदकारों को और बदनसीबों को डाला जाएगा, जब इनको पीने के लिए पानी दिया जाएगा, ये ज़क़ूम का पानी होगा, जब ये प्याला उठा के अपने मुंह के करीब करेंगे, प्यास के मारे हुए, भूख में के मारे हुए, वो ज़क़ूम का प्याला जब करीब करेंगे, इनका सारा चेहरा पिघल के इस प्याले के अंदर गिर जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या अगर हमारे साथ ऐसा माजरा हो गया, क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? ये अभी प्याला दूर है, अगर अंदर जाएगा तो क्या करना होगा, क्या मामलात होंगे? जब ये पिएगा तो इसके सारे ये अंथड़ियां, ये दिमाग उबल उबल के नाक के नथुन थने बाहर निकल जाएगा और इसके बहाने वाली जगह से इसके सारे जिस्म के अज़ाब बाहर निकल जाएंगे पिघल के। ये अल्लाह आज़ाद देंगे इन लोगों को जो अपने साथ मुखलिस नहीं है। यह जहन्नम की होलनाकी, यह जहन्नम के अज़ाबात। हज़रात आइए अपने साथ मुखलिस हो जाइए। जब तुम अपने साथ मुखलिस हो जाओगे, जब अपने साथ प्यार और मोहब्बत को कायम करोगे, खुदा की कसम अर्श पे बैठा हुआ रहमान राज़ी हो जाएगा। अपने साथ मुखलिस हो जाइए, अपने घर वालों के साथ मुखलिस हो जाइए। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम, बड़ा रहमान है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है, जो कुछ मांगा, जो कुछ बयान किया है, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस प्रोग्राम को हमारे लिए ज़रिए निजात फरमाए।